الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے۔ ان کے تجارتی قافلے گرمیوں میں ملک شام کو جاتے اور سردیوں میں یمن کا رخ کیا کرتے تھے۔ یہ تجارت کافی وسیع پیمانے پر ہوتی۔ مکہ کے جو لوگ اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، ان میں حضرت خدیجہ بنت خویلد بھی تھیں۔ آپ ایک کامیاب تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا بھی پیکر تھیں۔ عرب کے اس دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے تجارت کیا کرتیں جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ تجارت سے جو نفع حاصل ہوتا، اس کا ایک حصہ سامان تجارت لے جانے والوں کو دیا جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق و امانت اور حسن خلق کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق اور پاک بازی کے تذکرے سن رکھے تھے، اس لیے اس نے آپ کو پیغام بھیجا، اگر اس بار آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے مہربان چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص میں سے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ روانہ کیا اور تاکید کی کہ میسرہ، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا اور ان کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھنا۔ 16 ذی الحجہ کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا الوداع کہنے کے لیے آئے اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ حضور کا ہر طرح خیال رکھیں۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز میں قافلہ کی روانگی کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، قافلہ مکے سے روانہ ہوا جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ لطف و عنایت اس کی نگہبانی فرما رہی تھی۔ چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ حضور اپنے پہلے سفر شام میں بھی بصرہ آئے تھے اور یہیں قیام کیا تھا، اور جہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس کا نام بحیرہ تھا، اور اب جس راہب سے ملاقات ہوئی اس کا نام نستورہ ہے۔ دونوں سفروں میں 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور کی عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی اور اب 25 سال کی ہو گئی ہے۔ ممکن ہے اس اثناء میں پہلا راہب فوت ہو گیا ہو یا کہیں نقل مکانی کر گیا ہو۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا، یہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے جب حضور کی زیارت کی تو حضور کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور کہا، آمنت بکا واشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ۔ کہنے لگا، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسیٰ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ میسرہ نے جب راہب کی یہ بات سنی ہوگی تو حیران رہ گیا ہوگا۔ راستہ میں اس نے یہ ایمان پرور منظر تو بارہا مرتبہ دیکھا تھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو 2 فرشتے حضور پر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ملک شام میں قیام فرمایا۔
یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا سارا سامان تجارت جو مکہ سے لائے تھے وہ فروخت کر دیا، اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور باقی ممالک کی جو ہے وہ چیزیں خریدیں، اور اپنے نئے خرید کردہ سامان کو اونٹوں پر لدوایا اور مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں دگنا نفع ہوا جو توقع سے بھی زیادہ تھا۔ یہ محض حضور کی امانت و دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا، اور سب سے زیادہ اس برکت کا نتیجہ تھا جو اس ذات ستودہ صفات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی تھی۔ نئے خرید کردہ سامان تجارت کو اونٹوں پر لادا اور حضور علیہ السلام قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ ایک منزل رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ آگے چلا جائے اور اپنی مالکہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر قافلہ کی آمد کا نظارہ کرنے لگی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے، دو فرشتے حضور پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور سرور عالم کی عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کے جو روحانی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نستورہ راہب حضور کو دیکھ کر جس طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور حضور کے مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی تھی وہ سنائیں۔ حضور اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے پہلے ہی عرفہ والا تھے۔ ذاتی خصال حمیدہ کا ذکر جمیل سن کر حضرت خدیجہ نے اپنے دل میں طے کر لیا، اگر ان کی رفیق حیات بننے کا شرف انہیں نصیب ہو جائے تو ان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔